نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ جو ایک اب طویل ہوتی چلی جاتی ہے، جو گھنٹوں اور دنوں کی بات کی جا رہی تھی، اب وہ ہفتوں سے نکل کر مہینوں کی کہانی بنتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن بہرکیف ہر جنگ کا ایک انجام اختتام کا ہونا ہوتا ہے، اور یہ جنگ بھی یقینی بات ہے کہ آئندہ دنوں تک، ہفتوں تک جو ہے وہ اپنے ایک منطقی انجام کو پہنچ جائے گی۔ لیکن اس جنگ کا خاتمہ اب کیسی ہی صورت میں ہو یا کتنے ہی عرصے کے بعد کیوں نہ ہو، لیکن ایک جو کنکلوژن جو ہے that has become the permanent features of the outcome of this war، جس کو میں کہتا ہوں کہ پرماننٹ فیچر دا آؤٹ کم آف دس وار جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی دنیا کے درمیان اس جنگ کے نتیجے کے اندر پیدا ہونے والے جو ٹکراؤ کی جو کیفیت ہے، وہ اس کیفیت سے کیسے نکل پائیں گے، اور ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی ایک ایسے اتحاد کی آئینہ دار شکل بن سکیں گے جو ہمیں او آئی سی کی شکل میں 1969 میں ملا تھا۔ جیسا میرے نزدیک ایک فیئر ہے کہ جو ایک امریکہ اس جنگ کے حاصل کر کے جائے گا، وہ ایک ایسا نفرت کا اور اختلاف کا بیج بو کا چلا جائے گا کہ جہاں پر اسلامی دنیا کے ممالک جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہونے کے تصور کو پانے کے لیے جو ہے وہ ایک انتہائی مشکل دورائے پر کھڑے ہوں گے، اور ایک طویل سفر ان کو طے کرنا ہوگا، کیونکہ جو زخم ہے وہ لگانا آسان ہوتا ہے لیکن زخموں کو بھرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس جنگ کے اندر جا کر میں اگر زخم جو ہے وہ اسلامی دنیا کے کسی ایک ملک کے نہیں ہے، بلکہ تمام اسلامی دنیا کے ممالک جو ہے وہ اپنے باہمی تعلقات کے لحاظ سے ایک دوسرے کو لحاظ سے زخمی سوچ اور فکر کا آئینہ دار بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہاں پر ہمیں اسلامی دنیا کے جو زخم ہیں، یہ جن کو بھر کر جو انہیں مندمل کر کے جو انہیں ہیل اپ کر کے جو انہیں تندرست جسم کا حصہ بنانا ایک مشکل پہلو ہوگا۔ یہ ایک میں نے کہا کہ ایک پرماننٹ انالیسس ہے آؤٹ کم آف دس وار۔ پھر یہاں پر جا کر ہمیں جو دوسرا پہلو ہے کہ اس جنگ کے بعد جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ اور مڈل ایسٹ کے ممالک کے اوپر جو اپنی ہیجمنی اور جو سوورنٹی کا جو ایک طاقت کے توسر کے لحاظ سے جو ہے وہ ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے نظام کو وضع کر کے حاصل کر چکا تھا، وہ اس نظام کو قائم رکھنے کے لحاظ سے جو ہے وہ اپنی سوچ اور فکر کا کیا پیمانہ رکھتا ہے، پھر اس کو طاقت، کیونکہ امریکہ کے اس جنگ کے اندر مڈل ایسٹ کے ممالک کے اندر جو طاقت کا جو تصور انہوں نے کیا کر رکھا تھا باہمی دفاعی تعلقات کی نوعیت کے لحاظ سے، وہاں پر ایلیمنٹ آف فیئر جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے ممالک کے اندر جو ہے وہ پیدا جو ہو چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس خطے کے ممالک کے دفاع سے زیادہ اپنے مفادات کے دفاع کا جو ہے وہ سوچ اور فکر رکھتا ہے۔ اس لیے جو وہ وسائل امریکہ کے ساتھ اپنے دفاعی تحفظ کے لیے استعمال کرتے ہیں، شاید وہ وسائل جو ہے اس کے اندر کتنا بھی اضافہ کیوں نہ ہو جائے، وہ تحفظ دینے میں ناکام رہیں گے، کیونکہ ریجنل ملک کوئی بھی جو ہے وہ ان کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اس طرح یہاں پر جا کر جب وہ امریکہ کو جو فیئر ہے مڈل ایسٹ کے ممالک کے اندر، اس فیئر کو ختم کر کے اور اپنی لیکن اگر ایسے کرنے کی صورت کیفیت پیدا ہوگی تو یہ ایک اور ایلیمنٹ کے طور پر لیا جائے گا کہ پھر اس خطے کے اندر جو ہے وہ ایران کا مڈل ایسٹ کے ممالک کے ساتھ تعلقات کی جو نوعیت ہے وہ کیا ہو جائے گی، ایک ہاسٹائل، کیونکہ اب تک ایران جو ہے وہ خلیجی ممالک اور مڈل ایسٹ تمام ممالک کے ساتھ جو اپنی سوچ اور فکر کا زاویہ رکھتا ہے کہ وہ میرے برادر اسلامی ملک ہے، ان کے خلاف ہمارا یا ان کے عوام کے ساتھ کوئی متنازع پہلو نہیں ہے، ہم صرف جو ہے وہ ایک فریق کے طور پر جو ہے وہ ان کو بننا امریکہ کا، وہاں پر ان کی جو ہے امریکہ اڈوں کا ہونا جو ہے وہ وجہ تنازع، اور اگر وہ وجہ ختم ہو جاتی ہے، اب ان ممالک کے لیے امریکہ کے اڈوں کو ختم کرنا یہ بھی ایک ناممکن سا عمل ہے۔ ایران کا جو ہے ان کے ساتھ ریکنسائل کرنا ان اڈوں کی موجودگی کے اندر یہ ایک اور مشکل عمل ہے، اور پھر جو جنگ کے نتیجے کے اندر جو ان کے کیفیت پیدا ہوئی ہیں اس سے ادھورا ہونا بھی ایک بہت بڑی سیاسی سوچ اور فکر اور بصیرت کا تقاضا کرتا ہوگا، اور جنگ کے نتیجے کے اندر یہ جو بصیرت ہے وہ ہمیں حاصل ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ جنگ کے بعد جب زخم جو ہے وہ منتقل ہو جاتے ہیں تو پھر بصیرت کا بھی کوئی پہلو آ جاتا ہے۔ اس طرح سے جنگ کے فوراً بعد ایک آؤٹ پٹ کے طور پر اگر میں دیکھوں تو اسلام کی جو یونٹی ہے اور او آئی سی جیسی تنظیموں کا جو تصور ہے وہ ایک ایسے دوراہے پکڑا ہو کر نظر آئے گا کہ جو اسلامی دنیا کی تقسیم کی عکاسی کا تھا۔ تھینک یو۔